یہ جو سبق ہمارے سامنے ہے یہ میرات العروس جو ناول ہے آپ کا اس میں سے لیا گیا ہے۔ اکبری اور عسکری کا کردار جو ایک عرصے تک بڑا مشہور رہا وہ اسی ناول میں موجود ہے۔ یہ جو ٹکڑا ہمارے سامنے ہے ناول کا، اس میں اکبری کے حالات کے حوالے سے بیان ہوا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اکبری کا مزاج کیسا تھا اور اس نے کس طرح اپنی ساس و سسر سے علیحدہ ہو کر زندگی کے دن گزارے اور کس طرح ایک ٹھگنی کے ہاتھوں اپنا سب کچھ جو تھا وہ لٹا دیا۔ تو اس میں اس اعتبار سے ہم دیکھیں گے، کیونکہ ناول ہے تو یقیناً تشریح میں سیاق و سباق اس کا حصہ بنے گا اور تشریح کرتے وقت ہم یقیناً اس کو آپس میں جوڑیں گے۔ نصر پارہ کہتا ہے سب کچھ خدا نے ان کو دے رکھا تھا، دولت کی کچھ انتہا نہ تھی۔ یہ دیکھیے کہ بے ربط نصر پارہ یہاں نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ناول کا نصر پارہ ہے، یقیناً اس سے پہلے جو ہوا ہے اور جو بعد میں ہونا ہے وہ ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو یہ جو حصہ ہے یہ جب ٹھگنی بی بی حجن جو ہے وہ اکبری کو قصے سنا رہی ہے، اس کو سامان بیچتی ہے، تو اکبری کے ساتھ محبت اور پیار کو بڑھانے کے لیے وہ ایک قصہ اکبری کو سنا رہی ہے بھوپال کی ایک بیگم کا کہ ان کی طبیعت اور مزاج کیسی تھیں جن کے ساتھ اکبری حج پر ہو کے آئی۔ تو لکھتی ہیں کہ سب کچھ خدا نے ان کو دے رکھا تھا۔ یہ بھوپال کی بیگم کے حوالے سے بی حجن جو ہے وہ اکبری کو بتا رہی ہے۔ نوکر چاکر لونڈی غلام پالکی نالکی سبھی کچھ تھا، ایک تو اولاد کی طرف سے سنجیدہ رہا کرتی تھی، کوئی بچہ نہ تھا، دوسرے نواب صاحب کو ان کی طرف مطلق التفات نہ تھا، شاید اولاد نہ ہونے کے سبب محبت نہ کرتے ہوں، ورنہ بیگم صورت میں چند آفتاب چند ماہتاب اور حسن و دولت پر مزاج ایسا سادہ کہ ہم جیسے ناچیزوں کو برابر بٹھانا اور پوچھنا۔ بیگم کو فقیروں پر پرلے درجے کا اعتقاد تھا۔ تشریح کرتے وقت ہم یہ لکھیں گے کہ یہ بھوپال کی بیگم حجن کو اپنے ساتھ حج پر لے کے گئی ہے اور اکبری کو اس حج کا قصہ سنا رہی ہے اور اس سے پہلے بھوپال کی اس بیگم کا تعارف کرواتی ہے۔ تعارف میں وہ بتاتی ہے کہ وہ جو بھوپال کی بیگم تھی وہ بہت امیر اور کبیر تھی، اللہ نے بہت مال و دولت انہیں عطا کیا ہوا تھا، ہر طرح کے غلام نوکر چاکر خدمت گزار سواریاں سب ان کے پاس تھا، لیکن اللہ نے ایک نعمت عطا نہیں کی تھی اور وہ تھی اولاد کی نعمت، یعنی بیگم ایک طویل عرصے سے اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اور دوسری جو چیز ان کی زندگی میں کمی تھی جس چیز کی، وہ تھی شوہر کی محبت کی کمی، یعنی مال و دولت پرسکون گھر عالیشان مکان نوکر چاکر خدمت گزار سواریاں سب کچھ موجود ہونے کے باوجود ان بیگم صاحبہ کو نہ تو اولاد کی نعمت میسر آئی اور نہ ہی شوہر کی محبت۔ شوہر کی محبت کیوں نہیں مل رہی تھی اس کی وجہ خود ہی بتاتی ہے وہ حجن کہ شاید یہ وجہ تھی کیونکہ اتنے عرصے سے اولاد نہیں ہوئی تھی، تو شاید شوہر اس لیے ان سے خاص محبت اور الفت نہیں رکھتے تھے، کیونکہ اگر بظاہر اور حالات دیکھے جائیں تو وہ بیگم چاند سے زیادہ خوبصورت، سورج کو شرما جائے، حسن و جمال ایسا، نورانی چہرہ، دولت اور حسن جیسی دونوں دولتیں ان کے پاس تھیں، کوئی وجہ نہیں تھی کہ شوہر ان سے محبت نہ کرتا۔ تو ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے محبت نہ کرنے کی، اور وہ یہی سمجھ آتی ہے کہ شاید شوہر کو اولاد درکار تھی اور اولاد کیونکہ میسر نہیں تھی اس لیے ان کا التفات ان کی محبت ان کا پیار ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اور ایک اور خوبی جو اس بیگم میں تھی وہ یہ تھی کہ اتنی مالدار ہونے کے باوجود عاجز اور انکسار، مزاج میں سادگی، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حجن کہتی ہے اور مجھ جیسے اور بہت سے غربا کو ساتھ بٹھاتی، ان کا حال احوال پوچھتی، ان کی مدد کرتی، یعنی اتنی منکسر المزاج تھی، اتنی عاجز کہ اتنی دولت حسن و جمال ہونے کے باوجود تکبر نام کو نہ تھا،
اور اس کے علاوہ ایک اور جو بات تھی، حجن کہتی ہے کہ اس بیگم کو اللہ کے فقیروں پر، اللہ کے نیک بندوں پر بہت عقیدہ تھا، یعنی وہ اس بات پر یقین رکھتی تھیں کہ اللہ کے یہ نیک بندے جو اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، یہ پیر فقیر جو ہیں، یہ اللہ سے انسان کے لیے کچھ مدد مانگ سکتے ہیں۔ تو اس کا یہ ماننا تھا کہ اگر پیروں فقیروں کے پاس جایا جائے تو ان سے اپنی منتیں مرادیں حاصل کی جا سکتی ہیں، کیونکہ آگے چل کے پھر وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح حبشہ پہاڑ پر ایک فقیر انہیں ملتا ہے اور کس طرح وہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے یہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ بیگم کو فقیروں پر بڑا ہی ایمان تھا، یقین تھا کہ وہ لوگ اللہ کے بندے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں اور وہ اللہ کے حضور آپ کی دعاؤں کو قبول کروانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اس نثر پارے میں ناول کا وہ حصہ بیان ہوا ہے جب حجن بھوپال کی بیگم کے ساتھ حج پر گئی، اور اس بیگم کو کیسا پایا حجن نے، اس کے اندر کیا خصوصیات موجود تھیں، ان خصوصیات کا اس نثر پارے میں احاطہ کیا گیا۔ اگلا سے دیکھیں نثر پارہ، تو اس نثر پارے میں اکبری کی حماقتیں، مولوی نذیر احمد کا جو ناول ہے اس کا یہ دوسرا نثر پارہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس نثر پارے میں لکھتے ہیں کہ دو لونگیں اس کے ساتھ دو ورگ کی حکایت دلچسپ، مزاج دار دل و جان سے معتقد ہو گئیں۔ حجن تو لونگیں دے کر رخصت ہوئی، مزاج دار بہو نے غسل کر کپڑے بدل خوشبو لگا، ایک لونگ بسم اللہ کر کے اپنی چوٹی میں باندھی اور میاں کے پلنگ کی چادر اور تکیوں کے غلاف بدل ایک لونگ کسی تکیے میں رکھ دی۔ محمد عاقل جو گھر آیا، بی بی کو دیکھا صاف ستھری، پلنگ کی چادر بے کہے بدلی ہوئی، خوش ہوا اور التفات کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ یہ نثر پارہ سبق کے تقریباً درمیان میں سے ہے، جب حجن بھوپال کی بیگم کا قصہ سنانے کے بعد چلی جاتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ کس طرح حبشہ پہاڑ کے اوپر اس اللہ کے نیک بندے نے اسے 12 لونگیں دی تھیں اور کہا تھا کہ یہ انسانیت کی مدد کے لیے کام آئیں گی، کسی کو بھی ضرورت ہو تو اسے یہ 2 لونگیں دے دینا۔ حجن نے یہ ساری کہانی بھوپال کی بیگم کی سنانے کے بعد مزاج دار بہو کو 2 لونگیں دیں اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ 2 لونگیں ایک آپ نے نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر اپنی گت میں، اپنے بالوں میں، اپنی چٹیا میں لگا لینی ہے، اور دوسری لونگ جو ہے یہ آپ نے اپنے شوہر کے بستر کو صاف ستھرا کر کے نئی چادر بدل کر پاکیزہ بنا کر اس کے ایک تکیے میں رکھ دینی ہے۔ یعنی یہ ایک فقیر کے دی ہوئی سوغاتیں تھیں کہ جس سے مزاج دار کے یعنی اکبری کے حالات بدل سکتے تھے، کیونکہ اکبری نے حجن کو بتایا تھا کہ اس کا شوہر بھی اس سے محبت نہیں رکھتا، اس لیے حجن نے اسے یہ 2 لونگیں دی تھیں، اولاد کے حوالے سے بھی اور شوہر سے محبت کے حوالے سے بھی۔ تو اس نثر پارے میں مصنف یہ لکھ رہا ہے کہ جب اس کو یہ 2 لونگیں مل گئیں اور ساتھ اس نے پوری دلچسپ کہانی مزاج دار بہو کو سنا دی تو اسے بھی پورا یقین ہو گیا کہ واقعی وہ اللہ کا نیک بندہ یقیناً میرا کام بھی کر دے گا۔ یہ جب ہو گیا تو پھر حجن نے اس کو لونگیں دیں اور وہ خود وہاں سے چلی گئی۔ مزاج دار نے یعنی اکبری نے حجن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہا دھو کر کپڑے بدل کر خوشبو لگائی اور اپنا یہ پاکیزہ حلیہ بنانے کے بعد اپنے بالوں میں ایک لونگ لگا لی۔ یہ وہ لونگ ہے جو گرم مسالے میں آپ کو مل جاتی ہے، یہ اس لونگ کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کیا کیا؟ حجن کی ہدایت کے مطابق اس نے اپنے میاں کے پلنگ کی چادر، بیڈ کی چادر بھی تبدیل کی، تکیوں پر نئے خوبصورت غلاف چڑھا دیے اور کسی ایک تکیے میں وہ لونگ بھی رکھ دی۔ یہ بھی ساری وہ ہدایات تھیں جو حجن نے اسے دی تھی۔ اب جب محمد عاقل جو ہے شوہر اکبری کا، جب وہ گھر آتا ہے تو ماحول دیکھتا ہے کہ صاف ستھرا ہے، خوشبودار ماحول ہے۔ پہلے اسے بیڈ کی چادر کہہ کر بدلوانی پڑتی تھی، آج بغیر کہے نئی خوبصورت چادر بچھی ہوئی ہے، تکیوں کے بہترین نئے غلاف موجود ہیں۔ تو
تو یہ تبدیلی دیکھ کر محمد جو عاقل ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی خوشی کا اظہار اپنی بیگم سے بھی کرتا ہے اور اس سے محبت بھری باتیں کرنے لگتا ہے۔ یعنی ایک طرح سے حجن کی بات کسی حد تک پوری ہوئی نظر آ رہی ہے کہ لوگوں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا اور محمد عاقل نے اکبری سے محبت کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ یہاں تک یہ نثر پارہ مکمل ہوتا ہے اور محمد عاقل جو ہے وہ اپنی بیگم کے ساتھ خوشگوار ماحول میں اچھی گفتگو، محبت بھری گفتگو جو ہے وہ کرنے لگتا ہے۔